اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ آج کے درس کی ابتدا چند سوالات سے کریں گے انشاءاللہ، اور اس سلسلے میں جو پہلا سوال ہے وہ آغا ایوب رضوانی آپ سے، یہ بتائیے خطابت کے بنیادی اجزاء جو ذکر ہوئے تھے وہ کتنے ہوں گے؟ اور یہ اس وضاحت کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ کوئی کلیہ نہیں ہے جو ہم نے ڈسکس کیا، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی جو ہم نے سمجھے۔ بھلے نہ بھی بولیں، آپ لوگ کو آواز ہے کافی۔ ہاں جی بولیں، 5 ہوں گے گنوائے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، مقدمے کے بعد خطبہ ہوگا۔ صحیح ہے۔ جی دوبارہ بتائیں، چوتھا بتائیں، شروع سے بتائیں آپ شروع سے بتائیں، تھوڑا سا مکس اپ ہو گیا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ تو 6 ہو گیا گا ابھی تک۔ ہاں جی، موضوع کے بعد آپ نے فضائل الگ کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر مقدمہ، ہاں، پھر موضوع، ہاں، ٹھیک، آگے آپ بتائیں۔ ہے اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے۔ ہاں آیت صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایک اصطلاح دی ہے ہم نے، وہ تو لیا آغا صاحب نے۔ ہاں جی، سرنامہ کلام، ہاں خطبہ سرنامہ کلام کی آیت، ہاں اس کے بعد آگا موضوع، ہاں، اور اس کے بعد آخر میں مناسبت، نہیں، مسائل، ربط مسائل، اور پھر آخر میں ربط مسائل، پھر آخر میں مسائل۔ اس کو ہم نے کیا کہا تھا ایسے لکیر کھینچ کے؟ کتنا صاحب، یہ گزشتہ جو ہماری کلاسز ہوئی اس میں یہ 12 آگا ریپیٹ ہوا ہے، یہ کوئی مشکل بات، یہ بنیادی چیزیں ہم نے فیصلہ کی تھی کہ یہ لازمی ہوگی، اور یہ مشترکہ ہمارا فیصلہ ہے۔ یہ کہا گیا تھا کہ اس میں کوئی آ کے کہے کہ آغا اس میں یہ چیز بھی تو اضافہ ہو سکتی ہے، تو بالکل آغا اضافہ ہو سکتی ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرف آخر ہے۔ کوئی آ کے کہ آغا دعا، تو آغا بالکل دعا بھی آخر میں ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس کو جو بنیادی اجزاء ہیں ان میں شامل نہیں کیا۔ آغا یہ کیا ہے آغا صاحب؟ بنیادی اجزاء، صحیح ہے، جا رہے ہیں آپ؟ اچھا ٹھیک ہے، بنیادی اجزاء، مقدمہ اور موضوع میں، ہاں ہاں جی، ہاں اچھا صاحب، اس میں ایسا ہے کہ شروع سے چلتے ہیں، خطبے سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ضمناً آپ کے سوال کا جواب دیا۔ اچھا، آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ آپ کو، بلکہ میں 1-2 ویڈیو سینڈ کرتا ہوں، پھر آپ سے اپنے موبائلوں میں کھولیے گا جب میں بولوں، پھر اس پہ غور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آج ایک سمجھے، ہم سن کے ایک چیز سمجھیں گے، میرا آپ کو لکھوانا یا یہاں بیٹھ کے بتانا اور ہے، ایک پریکٹیکل ہو آپ کے سامنے، تو اس میں آپ کو، اچھا اس میں یہ ہے کہ نام کسی کا بھی نہیں لیجیے گا، جو ویڈیو میں آپ جس کو دیکھ رہے ہیں بس آپ نے دیکھیے گا اور سمجھیے گا جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں۔
خطبے کے اندر آغا صاحب دو چیزیں، یہ میں نے بارہا عرض کیا تھا کہ اگر تو خطبہ لہن میں ہو سکتا ہے تو بہتر ہے، صحیح ہے، بالکل نہیں چلتا، چلتا ہے آغا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں لہن میں پڑھنے والے کم ہیں، چلتا بالکل آغا، میں تو عینی شاہد ہوں اس چیز کا، باقاعدہ آپ خطبے میں اگر اچھے لہن کا استعمال کر رہے ہیں لوگ جو ہے وہ دوران خطبہ ہی جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور مسرور ہو ہوتے ہیں باقاعدہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ، ہم نے تو دیکھا ہی ہے۔ تو یہ چیز اور فرمائیے آشا، یہیں سے سوال آتے ہیں خطبے کے اندر لہن کو ترجیح، صحیح ہے، اچھا جی، لیکن یہ ہم بار بار کہتے ہیں اور ہر بار انشاءاللہ کہیں گے، ترجیح لہن کو ہے، اس کے بعد آپ تحت اللفظ خطبہ پڑھیں گے سیدھا سیدھا، لیکن ان کیس اگر آپ لہن میں نہیں پڑھ سکتے یا مثلاً اگر آپ پڑھیں گے تو وہ عجیب و غریب لگے گا، برا لگے گا، میں کھل کے بولنا برا لگے گا، نہیں پڑھیں۔ میں آپ کو یہ ایک اہم ترین یہ جملہ بہت اہم ہے، انسان کو اپنی قابلیت کا اسے پتہ ہے کہ میں یہ قابلیت، اور اس کا مفہوم برعکس کیا ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کی قابلیت نہیں ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ والا کام ہے جو میں نہیں کر سکتا، یہ جو لہن والا ہے نا، مثلا صرف عجیب و غریب مثال ہے مگر بہرحال حقیقت ہے، ایک شخص ہے جس کی ٹانگیں گھٹنے سے کٹی ہوئی ہیں، وہ کہ میں اولمپکس میں دوڑوں گا، اور پرعزم ہو کہ بھائی میں تو دوڑوں گا، تو یہ عزم ٹھیک ہے، اس کا یہ ارادہ ٹھیک ہے، نہیں لگا سکتا، دنیا کے تیز ترین افراد اس کے ساتھ دوڑیں گے، وہ مصنوعی ٹانگیں لگا کے، اس کو معلوم ہے آغا صاحب یہ آبویس ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا، پہلی چیز تو مصنوعی ٹانگوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹری نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، تو آغا صاحب یہ عزم، یہ امید بیکار ہے۔ اب آپ اس کو ذرا اس پرسپیکٹو میں دیکھیں، مجھے معلوم ہے کہ جب میں لہن میں پڑھوں گا تو برا لگے گا، ایک شخص ہے اس کی آواز اچھی نہیں ہے لیکن وہ یہ کہے کہ بھائی فلاں پڑھتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے تو میں بھی پڑھوں گا، تو یہ معیار نہیں، جی آغا صاحب قدرتی چیز ہے آغا صاحب، جی بالکل یہ قدرتی چیز ہے، آواز جو ہے یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے، اگر آپ کے پاس خدا کا تحفہ ہے تو استعمال کریں، نہیں ہے تو سیدھا سیدھا تحت اللفظ میں پڑھے بات۔ دوسرا مرحلہ یہ بھی ہے نا کہ وہ اتنی تیاری کرے، تیاری کر کے ہاں سیکھنے کی کوشش نہ کرے، اگر آواز کو بنایا جا سکتا ہے بنائے، نہیں جا سکتا پھر آغا صاحب چھوڑ دیں، میرا مقصد یہ آغا صاحب، اسی لیے میں نے جملہ لکھا
انسان کو اپنی قابلیت کا علم، کیا کر سکتا ہے اور کیا یہ معلوم ہے۔ اس فیلڈ کے اندر، اس شعبے کے اندر آپ کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ یہ صاحب میں کر سکتا ہوں اور یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ تو لہن میں خطبہ کون کون پڑھتا ہے؟ یا آپ پڑھتے پڑھیں۔ بالکل انداز سے، بالکل پراپر، چاہے تو ہم ممبر پہ آ کے پڑھیں، یہی ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی مرضی سے آنا چاہے تو آ سکتے ہیں، آ جائیں، چلیں۔ آ جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الصلاة والسلام على طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على وعلى والدي شفير شفار زينة المسجد والمنبر فاتي العهد والخيبر علي بن أبي طالب عليه السلام. الصلاة والسلام على حسن المعصوم المظلوم وعلى حسين المظلوم بأرض كربلاء في يوم عاشوراء. أما بعد قال تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة
وأعد لهم عذابا مهينا. جزاک اللہ، بہترین، زبردست. سمجھ آیا گا آپ کو؟ یہ قانون ہے. تعرف الاشیاء بأضدادها، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہر چیز پہ توجہ فرمائیے گا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ضد کے ذریعے، اپوزٹ کے ذریعے. اگر کسی نے ظلم کو سمجھ لیا، صحیح ہے، تو اسے کسی حد تک عدل کا اندازہ ضد کے ذریعے اندازہ ہو جاتا ہے اس کا اپوزٹ کیسا ہوگا. آپ حضرات کے سامنے ایک مثال ہم نے پیش کر دی لہن کی، صحیح ہے. اب اس کا اپوزٹ کر دیں جس کے اندر کوئی لہن پلین، بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الاخر. بالآخر، بالآخر جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ وہی ہے لہن کو ترجیح ہے. لہن کو ترجیح. تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کو ان کی ضد کے ذریعے سمجھا جائے گا. صحیح ہے. تو کہیں تو اردو میں بھی لکھ دوں میں آغا صاحب، سمجھ. صحیح ہے. تعرف الاشیاء باضدادها، نہیں آغا صاحب، حدیث نہیں ہے، قانون ہے. تو یہ آغا صاحب خطبے کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں، اور پھر بالآخر آغا صاحب ہوئی. تو بہرحال تفسیر بھی ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن اب اہم ترین جملہ، ان اشعار لکھے، اشعار شعر بھی ہوگا. آپ عدالت جناب امیر پہ یہ مثال دے رہا ہوں، موضوع میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے صاحب. لیکن ان کا نتیجہ کیا ہے صاحب؟ اور یہ بات میں آپ لوگ کو بار بار بارہا سمجھاتا رہا ہوں کہ ربط کیسے ہوگا. ربط ایسے ہوگا کہ کوئی بھی چیز میں زبردستی نہ ہو. اگر فقہی مسئلہ لے کے آ رہا ہوں تو وہ موضوع کے مطابق ہو اور ضرورت ہو اس کی وہاں. اگر میں واقعہ پڑھ رہا ہوں تو وہ تقاضا ہو اس وقت، اس لمحے ہماری گفتگو کا. صحیح ہے. کوئی لسٹ تو نہیں ہے نا کہ میں نے لسٹ بنا لی 7 چیزیں آج نکال کے لایا ہوں میں زبردستی پڑھوں گا. آپ سننا چاہیں یا پھر تو بہرحال وہ آپ کو ایک طریقہ ہوتا ہے، آپس میں ربط ہونا چاہیے. جو آیت سرنامے میں پڑھی ہے تو آپ وہ موضوع سے اتنی مطابق ہو کہ آپ آسانی سے مقدمہ بنا کے جڑ جائیں، یا نہ بھی ہو لیکن آپ اتنا بہترین مقدمہ بنائیں کہ وہ ربط قائم کر لیں. پھر اسی طرح خود موضوع کے اندر جو چیزیں مواد آپ پیش کر رہے ہیں، اور بہرحال ان تمام باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. موضوع کے حوالے سے بھی بات ہوگی. ربط